ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدی رسول اللہ. مل جل کے آپ سب ہزار صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہوا. آپ سبھی حضرات سے التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور ارتضیٰ حسین ابن مرزا مصطفیٰ حسین، مرحوم مغفور مختار حسین ابن مرزا مصطفیٰ حسین، ان 2 مرحومین کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں. تھوڑا تھوڑا آپ حضرات کچھ آگے آ جائیے تاکہ بہتر طریقے سے اپنی بات پہنچائی جا سکے. اور آگے آئیے، آگے تشریف لے آئیے. ایک دفعہ آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجیے. اذان محترم، یہ ماہ ذی الحجۃ الحرام کی تاریخیں جو ہمارے درمیان ہیں، ان تاریخوں سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہ 10 دن اسلام کی نگاہ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان 10 دنوں میں تقریباً 15 یا 16 مناسبتیں ہیں کہ جن مناسبتوں کی بنا پر اس 10 دن کو اللہ رب العزت نے اور خود اسلام کے آئین نے بڑی اہمیت دی ہے، اور ان تمام پر گفتگو ضروری ہوتی ہے.
لیکن میں جس گفتگو کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ گفتگو اس موقع سے مناسبت رکھتی ہے کہ جو کل آ رہی ہے۔ عام شکل میں کل کی مناسبت پر توجہ کم رہتی ہے، لہٰذا اس پر گفتگو ضرور ہونی چاہیے اور بعض حقیقتوں کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ واقف ہیں کہ آج کا دن جو ہمارے درمیان سے رخصت ہوا ہے یہ ہمارے آقا اور مولا امام محمد باقر علیہ السلام مولا کی شہادت کا دن تھا، اور آپ سب نے یقیناً آقا کی عزاداری اور ماتمداری کے ذریعے سے اپنے پرسے کو جناب سید عالمیان کی بارگاہ میں پیش کیا ہوگا۔ اور وہ تاریخ جو پرسوں آ رہی ہے وہ بھی یقیناً بڑی غم کی تاریخ ہے۔ وہ پہلے سفیر سرکار سید الشہداء جناب مسلم بن عقیل کی اور جناب ہانی کی شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ شخصیتیں کہ جنہیں سرکار سید الشہداء نے اپنا مورد اعتماد قرار دیا تھا، اور ان کی شہادت کی مناسبت سے تمام وہ افراد کے جن کے دلوں میں محبت اہل بیت اطہار پائی جاتی ہے وہ سب اس دن بھی، اس تاریخ میں بھی سوگوار ہوتے ہیں۔ لیکن ان دو کے درمیان جو کل کا دن آ رہا ہے یہ دن عام شکل میں یوم الترویہ کہلاتا ہے۔ یوم الترویہ اس دن کے لیے ہے کہ جس دن یہ حاجیان کرام اپنے احرام کو پہن کر منا کی طرف رواں دواں ہو جاتی ہیں۔ شاید یہ لفظ منا آپ کے لیے یہاں کے اوپر محسوس ہو رہا ہو کہ منا میں نے کیوں کہا جبکہ حاجیان کرام عرفات کی طرف جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے یہ آج کے دور میں چونکہ آپریٹرز کے لیے مشکل ہوتا ہے لہٰذا وہ سیدھے عرفات کے میدان لے کر جاتے ہیں، لیکن جو اسلام میں مستحب طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق ان حاجیان کرام کو 8 تاریخ کو احرام پہن کر منا آنا چاہیے، اور پھر منا سے عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو منتقل ہونا چاہیے۔ اور اسی بنا پر یوم الترویہ کہلاتا ہے کہ اس دن یہ حاجیان کرام اپنے پانی کا انتظام کر کے آگے بڑھتے ہیں تاکہ ان کو منا میں اور عرفات میں کسی قسم کی پانی کی دقت اور مشکل محسوس نہ ہو۔ یہ اس زمانے میں تھا کہ جس زمانے میں پانی کے لیے کنویں کھودے جاتے تھے، اور آج کے دور میں اب پانی جمع کر کے اپنے ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ایک مناسبت، لیکن اس سے اہم مناسبت جو کل کی ہمارے درمیان ہے جس پر مجھے گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ مناسبت سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ آپ کا اپنے قافلے کو جو سرزمین کوفہ کی طرف رواں دواں ہو رہا تھا اور اس سرزمین مکہ پر قیام پذیر ہوا تھا 3 شعبان المعظم سے، تاکہ اپنے حج کو مکمل کرنے کے بعد اپنے سفر کو آگے بڑھایا جائے۔ اس قافلے کو اور اس سفر کو میرے آقا نے اچانک اس حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور پھر کل ہی کا وہ دن تھا کہ جس دن میرے آقا نے اپنے سفر کو کوفے کے لیے شروع کیا ہے۔ واقعی طور پر، حقیقی طور پر کربلا کا آغاز کل سے ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سرزمین مکہ جیسی مقدس اور اللہ کی زمین پر دشمنان امام حسین اپنے لباس میں تلواروں کو چھپا کر کچھ اس انداز میں خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے کہ اگر میرے آقا اس خانہ کعبہ میں اس طرح سے شہید کر دیے جاتے تو نہ صرف یہ کہ شہادت کا جو اصل مقصد تھا، جس مقصد کے لیے آقا اس سرزمین مدینہ سے نکلے تھے، نہ صرف یہ کہ وہ مقصد ضائع ہوتا بلکہ اس عظیم الشان شہر اور اس عظیم الشان بارگاہ یعنی خانہ کعبہ کا تقدس پامال ہو جاتا۔ یہ میرے آقا کیا اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے آگے بڑھنے کا نتیجہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا تقدس آج بھی باقی ہے، ورنہ یہ پورا تقدس مٹ جاتا۔ یہ ایک بحث۔ میں جس طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں بڑا سخت ہے اس سفر میں اپنے حج کو روک کر، اپنے حج کے انداز کو بدل کر اگلی منزل کے لیے رواں دواں ہو جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جس بحث تک میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں وہ میرے آقا کا مدینہ طیبہ سے وہ سفر ہے
کہ جس سفر پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہیں سے ایک شبہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جسے مجھے آپ کے سامنے عرض کر کے اس کا جواب ڈھونڈنا ہے اور بات کو ختم کر دینا ہے۔ سرکار سید الشہداء جس موقع پر مدینہ طیبہ سے نکل رہے تھے، آپ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جوانان بنی ہاشم تھے، بلکہ آپ کے ہمراہ اور بھی ایسے افراد تھے کہ جن کا تعلق اہل بیت اطہار کے گھرانے سے نہیں تھا۔ مجھے ان سے بحث نہیں کرنی ہے، بحث ان کے بعد بقیہ افراد سے ہے۔ آقا جب نکل رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اس سفر میں چھوٹے بچے بھی ہیں، اسی سفر میں نوجوان بچے بھی ہیں، اور اسی سفر میں آپ کے ہمراہ خواتین بھی شامل ہیں۔ اور اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ میرے آقا اس سفر میں خواتین کو لے کر کیوں آئے، کیا ضرورت تھی؟ اچھا، یہ عجیب انفرادیت ہے سرکار سید الشہداء کی کہ اپنے سفر کے لیے جس سیرت کو بیان کیا ہے وہ بڑی اہم ہے۔ دیکھیے، انسان جس موقع پہ رول ماڈل پیش کرتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ میں فلاں کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، تو پھر فوراً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں کیا ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ امام حسین نے صاف لفظوں میں اعلان کیا کہ میں نکلا ہوں کربلا کے لیے۔ کیا فرمایا؟ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا۔ نہ میں فساد پھیلانے کے لیے، نہ میں خون بہانے کے لیے، نہ میں ظلم کرنے کے لیے اس شہر مدینہ سے نکلا ہوں۔ کیوں نکلا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ اور اس موقع پر جو جملہ فرمایا وہ بڑا اہم ہے، فرماتے وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، میں اس مرحلے میں اس سارے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کروں گا، لیکن اس میں کروں گا کیا؟ میں اپنے نانا اور اپنے والد کی سیرت پر چلوں گا۔ یعنی امام حسین نے بتا دیا کہ میرے آقا کا جو اصل مقصد ہے وہ یا رسالت کی طرف اگر آپ لے کر جائیں تو رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، اور اگر امامت کی طرف لے کر آئیں تو امیر المؤمنین کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے۔ یعنی بتا دیا کربلا نبوت اور امامت کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے۔ ایک دفعہ مل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ لیکن اب آپ فرمائیے، امام نے یہ فرمایا کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلتے ہوئے کربلا کے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کروں گا۔ امام حسین اس مشن کے لیے اپنے ساتھ خواتین کو لے کر آئے۔ کیا سیرت نبوی میں کسی جنگ میں کسی خاتون کو لے جانے کا ذکر وارد ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا امیر المؤمنین کسی میدان جنگ میں اپنے ساتھ خواتین کو لے کر آئے؟ نہیں۔ یہ تو عجیب ہے، نہ رسول اللہ میدان جنگ میں خواتین کو لے کر آئے ہیں، نہ امیر المؤمنین لے کر آئے ہیں، نہ سیرت نبوی نہ سیرت علوی۔ اور امام حسین نے فرمایا کہ میں انہی دو کی سیرت پہ چل رہا ہوں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین نے جس سیرت کا انتخاب کیا ہے وہ ایک کامل سیرت ہے، لیکن یہ امت کو پیغام دینا ہے۔ امام حسین میدان کربلا کے لیے نکلے تو ہیں، لیکن مقصد جنگ نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ تصور نہ پیدا ہو کہ امام حسین لڑائی کے لیے نکلے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اب ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان دو بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا، بڑا بھائی صلح پسند تھا اور چھوٹے بھائی کو معاذ اللہ جنگ پسند تھی، لہٰذا امام حسن نے صلح کیا اور امام حسین نے میدان کربلا میں جنگ کیا، جبکہ یہ نادان یہ نہیں جانتے ہیں امامت کا نام پسند کا نہیں ہے، ذمہ داریوں کا ہے۔ جس موقع پر جو ذمہ داری ہے اسے پورا کرنا ہے۔ صلح کی ذمہ داری ہے تو صلح پورا کرنا ہے، میدان جنگ میں اترنا ہے تو پوری توانائی کے ساتھ اترنا ہے۔ اگر کربلا میں امام حسن ہوتے تو جنگ ہوتی، اور اگر صلح کے موقع پر امام حسن امام ہوتے تو وہی انداز ہوتا جو امام حسن کا تھا۔ یعنی اس کے معنی ہے ان دو بھائیوں کے مزاج میں فرق نہیں ہے، اس امت کے ذہن میں فرق ہے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔
مجھے نہیں پتا ہے، میں گزشتہ مجلس پڑھنے جب یہاں آیا تھا تو بروز جمعہ نماز کے بعد، آپ کو یاد ہوگا میں نماز کے بعد مجلس پڑھی تھی. اب مجھے نہیں پتا ہے کہ رات میں کتنی دیر تک مجھے مجلس پڑھنی ہے، اور یہ صرف آپ کا انداز مجھے بتا سکتا ہے کہ کتنی دیر آپ میری بات کو برداشت کر پائیں گے. لہٰذا میں ایک مرحلے تک آپ کو لے جاؤں گا. اگر محسوس ہوا کہ اب اور مزید پڑھنے کی گنجائش ہے تو بات کو بڑھاؤں گا، ورنہ بات کو مکمل کر دوں گا. آپ توجہ فرمائیں، سرکار سید الشہداء میدان کربلا کے لیے خواتین کو لے کر آئے ہیں، جبکہ خواتین کا جنگ کے میدان میں آنے کا ذکر نہیں مل. البتہ پھر سے میں ان دا بریکٹ عرض کر دوں، اس لیے کہ جوان موجود ہے، ابھی ذرا سا سرچ کریں گے تو مل جائے گا. جنگ کے میدان میں خواتین کا پایا جانا ملتا ہے. بہت سی جنگوں میں خواتین آئی ہیں، لیکن رسول اللہ لے کر نہیں آئے ہیں، امیر المؤمنین لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ ایک تو ایسا موقع آیا کہ ایک خاتون ہی جنگ کی لیڈری کر رہی تھی. تو اسلام میں جو سیرت معکوس ہے، جس کو آپ نگیٹو کہہ سکتے ہیں، وہاں تو مل جاتا ہے، لیکن پازیٹیو وے میں اگر آپ ثابت کرنا چاہیں تو خواتین کا میدان جنگ میں پایا جانا نہیں ملتا ہے. اور امام حسین بڑے اہتمام کے ساتھ لائے ہیں. اچھا دیکھیے، میں مثال کے طور کے اوپر نکلا تھا اپنے وقت کے اوپر، مجھے نہیں خبر تھی کہ تھانہ کس وقت پہنچوں گا، اور پھر وہاں سے آج اتفاق یہ ہے کہ سارے راستے دیر سے منزلوں تک پہنچا رہے تھے. یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن جس کی نگاہیں قیامت تک کو دیکھ رہی ہوں، اس امام معصوم کے وہاں یہ تصور نہیں ہے کہ معاذ اللہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ میدان کربلا میں کیا ہونا ہے. یہ ہم آپ کے لیے ہو سکتا ہے، امام کے لیے ممکن نہیں ہے. ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ آئندہ کیا ہونا ہے، امامت کو سب کچھ پتا ہے. اچھا یہ معمولی بات نہیں ہے کہ امام کو نہ صرف یہ کہ پتا ہے بلکہ تفصیل سے پتا ہے. جس موقع کے اوپر آپ کے بھائی نے جناب محمد حنفیہ نے آج آپ کو مشورہ دیا کہ اگر بھائی آپ جا ہی رہے ہیں تو پھر اپنے ساتھ خواتین کو لے کر نہ جائیے، امام حسین نے کیا جملہ فرمایا تھا؟ بالکل وہی جملہ جو ابھی کچھ دیر پہلے جب فرمایا کہ کربلا نہ جائیے، فرمایا ان اللہ اراد ان یرانی قتیلا، خدا چاہتا ہے کہ مجھے شہید دیکھے، اپنے بھائی سے فرمایا تھا. اور بالکل یہی جملہ فرمایا جب اس بھائی نے آپ سے کہا کہ اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو اپنے ساتھ خواتین کو لے کر نہ جائیں. کیا فرمایا امام حسین نے؟ بالکل وہی جملہ، ان اللہ اراد ان یراہن اسیرا، بالکل وہی جملے ذرا سے فرق کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ ارادہ پروردگار یہ ہے کہ ان مخدرات عصمت و طہارت کو پروردگار اسیر دیکھے. امام حسین کو پتہ ہے، خبر ہے، جانتے ہیں. اچھا پھر ایک اور بات کہی جا سکتی کہ مولا اگر واقعاً ان خواتین کو لے کر جانا ہی ہے تو کچھ خواتین وہ ہیں کہ جن کا تعلق بنی ہاشم سے ہے، اولاد سیدہ سے ہے، کچھ وہ خواتین ہیں کہ جو دوسرے گھرانے کی ہیں، اس گھرانے میں شادی کے ذریعے سے ملحق ہو گئی ہیں، آپ کو لے ہی جانا ہے تو ان خواتین کو لے جائیے کہ جن کا تعلق دوسرے خاندانوں سے ہے یا اہل بیت سے وابستہ ہو گئی ہیں. کم از کم شہزادی دو عالم کی بیٹیوں کو تو نہ لے جائیے. اور ان کے درمیان بھی جو عظیم الشان شخصیت جناب ثانیہ زہرا، کیا رتبہ ہے، کیا عظمت ہے، کیا جلالت ہے آپ کی. کم از کم اگر آپ کو جانا ہی ہے تو ثانیہ زہرا جناب زینب علیہ مقام صلوات اللہ وسلامہ علیہا، آپ انہیں نہ لے جائیے، کم از کم انہیں گھر میں رہنے دیجئے. اچھا امام ہے، جس کے لیے کہہ دیں کہ جانا ہے اس کو جانا ہے، جس کے لیے کہہ دیں نہیں جانا ہے تو پھر لاکھ اصرار ہو پھر امام حسین اس کو لے کر نہیں جائیں گے. لیکن امام کا اہتمام ہے کہ اپنی بہن کو لے کر گئے ہیں. بلکہ ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر دوں کہ نہ صرف یہ کہ امام حسین اپنی بہن کو لے کر گئے ہیں، بلکہ سرکار امیر المؤمنین نے عقد کے موقع پر شرط رکھ کر بتا دیا کہ میدان کربلا میں کوئی جائے نہ جائے، جناب زینب کو ضرور جانا ہے. یہ اہتمام اس وقت ہو رہا ہے، شادی اور عقد کے موقع پہ امیر المؤمنین نے جناب زینب کی شرط رکھی تھی کہ جب بھی میرا حسین کہیں جا رہا ہو زینب کو ساتھ میں جانا ہے، تمہیں روکنا نہیں ہے عبداللہ. اس کے معنی ہے کہ امیر المؤمنین کی منشا بھی یہی ہے. پھر امام حسین کیوں لے کر آ رہے ہیں میدان کربلا میں؟
جانتے ہیں کہ اسیر ہونا ہے، جانتے ہیں کہ میرے بعد ان سیدانیوں کے پردے کے اوپر حملہ ہونا ہے، جانتے ہیں کہ ان سیدانیوں پہ تعزیانے پڑیں گے، کیوں لے کے آئے؟ کیا ضرورت تھی؟ یہی وہ سوال ہے کہ جس کا جواب تلاش کر کے ہمیں گفتگو مکمل کر دینا ہے۔ اور اب یہ گھڑی اگرچہ آپ کے سامنے موجود ہے اور شاید سامنے اوپر بھی گھڑی ہو، اب آپ گھڑی نہ دیکھیے، جیسے ہی میرا جواب مکمل ہو جائے سمجھیے گا میں مسائل پہ آ گیا۔ اب آپ کو گھڑی دیکھنے کی ضرورت ہے، میں دیکھ رہا ہوں بس کافی ہے گھڑی۔ آپ توجہ فرمائیں، سرکار سید الشہداء اس میدان کربلا کے لیے جو ان مخدرات عصمت و طہارت کو، وہ بھی ایسی بیوی کو ان کے درمیان لے کر آئے کہ جو واقعاً بے نظیر ہے۔ میں چونکہ ظاہر ہے کہ جناب زینب اولیاء مقام سے متعلق مجلس نہیں ہے، لہٰذا اس مرحلے پہ نہیں لے کے آنا چاہتا، ورنہ بڑی باعصمت خاتون ہے، بے مثال خاتون ہے عالم اسلام کی۔ امام حسین ان شہزادیوں کو لے کر آئے ہیں، ان بچوں کو لے کے آئے ہیں، اور انتظام اور اہتمام یہ ہے کہ پورے احترام کے ساتھ سب کو لے کر آئے ہیں۔ کیوں لے کر آئے؟ اس کی اپنی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی انقلاب دنیا میں برپا ہوتا ہے، اس انقلاب کی 4 بنیادیں، میں چاہوں گا پوری توجہ سے آپ ملاحظہ فرمائیں اور بات یہیں پر مجھے مکمل کر دینا ہے۔ یہ 4 بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر وہ انقلاب استوار ہوتا ہے، اور اگر یہ 4 ہیں تو انقلاب باقی رہے گا، نہیں ہے تو کب دفن ہو جائے کچھ نہیں کہا جائے۔ آپ کو جانتے ہیں دنیا کے جتنے انقلاب ہیں، مشکل سے بعض ایسے 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال کے اندر ہے، 100 سال کے اندر کتنے انقلاب دنیا میں آئے، کتنے آج باقی ہیں؟ تو جب 100 سال والے انقلاب 100 سال کی عمر نہیں لے کر آئے، اور انقلاب کربلا 14 صدیوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ باقی ہے بلکہ اپنی رونق اور توانائی کے ساتھ کچھ اس طرح سے باقی ہے کہ ہر روز رونق میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ یہ صرف امام حسین کا وہ انتظام ہے کہ جو میدان کربلا کے لیے میرے آقا نے کیا تھا۔ وہ انتظام کیا ہے؟ کوئی بھی انقلاب ان 4 بنیادوں پہ قائم ہوتا ہے۔ 4 بنیادیں ہیں تو قائم رہے گا وہ انقلاب، ورنہ ختم ہو جائے گا، کبھی بھی وہ دفن ہو جائے گا۔ 4 بنیادیں کیا؟ سب سے پہلی بنیاد اس روح جو کسی بھی انقلاب کے لیے ضروری ہے، پہلی بنیاد یہ ہے کہ شخصیت عظیم ہونی چاہیے، بڑی شخصیت ہونی چاہیے، معمولی نہیں، چھوٹی موٹی نہیں۔ جتنی بڑی شخصیت انقلاب اتنا بڑا ہوگا، شخصیت چھوٹی ہوگی انقلاب اتنا ہی مختصر سا ہوگا۔ سن 60 ہجری میں اس روئے زمین پر آقا سرکار سید الشہداء سے بڑی کوئی شخصیت نہیں تھی، کوئی شخصیت امام حسین سے بڑی نہیں تھی۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بڑے اطمینان کے ساتھ، ظاہر ہے کہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے لہٰذا بڑے احتیاط سے کہنا پڑے گا، لیکن میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ صرف یزید کی بیعت سے امام حسین ہی نے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اور بھی تھے جنہوں نے انکار کیا تھا۔ آج ان جوانوں سے پوچھ لیجئے، شاید ان کو نام بھی نہیں پتا ہوگا کہ اور کون کون تھے، کسی کا ذکر نہیں ہوتا، حتیٰ ان کے ماننے والے بھی ان کو نہیں امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ یہ عجیب ہے، وہی اس میدان کربلا سے پہلے نہ جانے کتنے لوگوں نے انکار کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں یہی زبیر، اس نے بھی انکار کیا، عبداللہ ابن زبیر اس نے بھی انکار کیا ہے، یہی ایک اور خلیفہ کا لڑکا ہے جس نے انکار کیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، کئی لوگوں نے انکار اسی مدینے میں، حتیٰ امام حسین کو مشورہ دیا تھا کہ اے فرزند رسول آپ نے انکار تو کیا ہے، لیکن دیکھیے اب شاہراہوں سے ہوتے ہوئے مین راستوں سے ہوتے ہوئے مکے نہ جائیے گا، اس لیے کہ دشمن آپ کی طاق میں بیٹھا ہے۔ اور امام حسین نے فرمایا تھا کہ نہیں، میں ان شاہراہوں سے جو بالکل معین راستے ہیں انہی راستوں سے گزرتا ہوا مکے جاؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ جب منزل مقدس ہوتی ہے تو راستے بھی محترم ہوتے ہیں، میں چھپ کے نہیں جاؤں گا، علانی طور پہ بتا کے جاؤں گا۔ اب کیوں ایسا ہوا کہ بقیہ کا ذکر نہیں ہے، امام حسین کا تذکرہ؟ ایک تو وجہ یہی ہے، امام حسین سے بڑا کوئی نہیں ہے، لاکھ آپ آغا زادے ہوں، کسی بڑے میاں کے بڑے بیٹے ہوں، امام حسین کے سامنے بہت چھوٹا قد ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ بڑے نہیں بن سکتے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بقیہ نے بھی انکار کیا، امام حسین نے بھی انکار کیا،
ایک صاحب نے انکار اس لیے کیا کہ ان کو پرانی عداوت تھی یزید سے، مجھے اچھا نہیں لگتا یزید کا باپ نہیں اچھا لگتا، یزید کا دادا نہیں اچھا لگتا، یزید کی ماں نہیں اچھی لگتی، بڑا خاندانی اختلاف تھا۔ ایک دوسرے صاحب تھے، ان کو یہ یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یزید کی طرف سے مجھے کسی علاقے کی حکومت نہیں ملے گی۔ تیسرے صاحب نے اس لیے انکار کیا تھا کہ انہیں یقین تھا کہ یزید سے کوئی مالی فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ نے غور فرمایا بقیہ کے انکار اور امام حسین کے انکار کے درمیان فرق تھا۔ نتیجہ یہ ہوا جس نے اپنے لیے یزید کا انکار کیا تھا، جس نے مال نہ ملنے کے یقین کی بنا پہ یزید کا انکار کیا تھا، جس نے خاندانی اختلاف کی بنا پر انکار کیا تھا، اس کا نام آج تاریخ میں مٹ گیا۔ امام حسین کا نام آج بھی باقی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بس یہ ہے کہ سب نے اپنے لیے انکار کیا تھا، امام حسین نے اللہ کے لیے انکار کیا تھا۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ جو کام اپنے لیے ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ ایک بنیاد ہے انقلاب کی، شخصیت بڑی ہونی چاہیے، امام حسین سے بڑی کوئی شخصیت نہیں۔ دوسرا، کسی بھی انقلاب کے لیے بنیاد میں ضروری ہے کہ مدعا محکم ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ امام حسین نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس یزید کے جرائم کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہی اصل کمال ہے، جو امام حسین کی طرف سے بیان آ رہا ہے وہ خوبصورت ہے، لیکن یزید کا جو کردار سامنے آ رہا ہے وہ بدترین کردار ہے۔ امام حسین نے صاف لفظوں میں کہا کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر وقاتل النفس المحترمہ انی لا یبایع مثلہ۔ فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، یزید شراب پیتا ہے، یزید علنی طور کے اوپر گناہ کرتا ہے، یزید نفس محترمہ کو قتل کرنے والا ہے، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین نے بالکل صاف لفظوں میں، اچھا بار بار کہا، یہ بیان مکہ معظمہ کا ہے، یہ بیان راستے کا ہے، یہ بیان حتیٰ کربلا پہنچے تب بھی بیان، کیوں؟ میں یزید جیسے کی بیعت نہیں کروں گا، بالکل صاف لفظوں میں۔ اچھا ایک یہاں کے اوپر بات میں رک کر کہنا چاہوں گا، امام حسین نے بڑا مارکۃ الآراء جملہ فرمایا ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ظاہر بظاہر تو ٹکراؤ یزید اور امام حسین کا ہو رہا ہے، کہنا چاہیے تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یہ نہیں فرمایا۔ اچھا یہ فرما دیتے کہ میں یزید جیسوں کی بیعت نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ اچھا یہ فرما دیتے کہ یزید کی بیعت میرے جیسے نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ جملہ کیا ہے؟ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ امام حسین نے صرف کربلا کو نہیں بیان کیا ہے بلکہ پوری تاریخ بشریت کو بیان کر دیا ہے۔ کربلا میں حسین کو اکیلا نہ سمجھنا اور ادھر یزید کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اگر آج آدم ہوتے تو میری طرف ہوتے، سامنے شیطان ہوتا۔ اگر آج ابراہیم ہوتے تو سامنے نمرود ہوتا۔ اگر آج موسیٰ ہوتے تو سامنے فرعون ہوتا۔ اگر آج محمد عربی ہوتے تو ابو جہل ابو لہب ہوتا۔ اگر آج امیر المؤمنین ہوتے تو ان کے مقابل والے ہوتے۔ امام حسین نے پوری تاریخ کو لا کر بیان کر دیا، جتنے حسین والے ہیں وہ سب یزید والوں کی بیعت نہیں کریں گے۔ اچھا جملہ مکمل کیے دیتا ہوں، یہ امام حسین نے صرف ماضی کی تاریخ نہیں بیان کی ہے، صرف پاسٹ کی ہسٹری نہیں ہے، بلکہ امام حسین نے قیامت تک کی تاریخ کو بیان کر دیا۔ اب کوئی یزیدی یہ نہ سوچے کہ کسی حسینی سے بیعت لے سکتا ہے، یہ امام حسین نے میزان قائم کر دیا ہے، اور اب یہی وجہ ہے۔ کربلا میں یزید خود نہیں تھا، پوری توجہ سنیے میں کیا عرض کروں، کربلا میں خود یزید نہیں تھا، کربلا میں یزید کے کارندے تھے، یزید نہیں تھا۔ امام حسین یزید کے سامنے نہیں ہے، مطالبہ ہو رہا ہے، خط لکھ کے مطالبہ ہو رہا ہے، آدمی بھیج کے مطالبہ ہو رہا ہے، افراد بھیجے جا رہے ہیں کہ نہ بیعت کریں تو قتل کر، تو کتنا زور ہے۔ لیکن جب اسی یزید کے سامنے زنجیروں میں جکڑا وقت کا حسین کھڑا ہے،
اب تو بڑا آسان تھا، اے سید سجاد آپ کو بیعت کرنی ہوگی، لیکن اب یزید کی ہمت نہیں ہے کہ سید سجاد سے یہ کہیں کہ اب آپ کو بیعت کرنا ہوگی، اس لیے کہ یزید سمجھ گیا تھا یہ حسینی ہے، کبھی ان سے بیعت نہیں لی جا سکتی ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ سبھی حضرات۔ سرکار سید الشہداء نے قیامت تک کا میزان معین کر دیا، اب کوئی یزیدی کسی حسینی سے بیعت نہیں لے سکتا ہے، لہٰذا اب اگر کوئی بیعت نہیں کر رہا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں حسینی ہوں، لیکن اگر بیعت کرنے کے لیے باطل کے سامنے جھک جائے تو وہ سب ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی مثال آج ہمارے درمیان بھی موجود ہے۔ ساری دنیا اس محل کو جس کو وائٹ کہا جاتا ہے، ساری دنیا اس کی طرف سجدہ کرنے پہ تیار ہے، لیکن ایک قوم ہے کہ جو انکار پہ انکار کر رہی ہے۔ بقیہ میں اور اس قوم میں فرق کیا ہے؟ بقیہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق یزیدیوں سے ہے، یہ وہ قوم ہے جس کا تعلق امام حسین سے ہے۔ دوسری بنیادی شے ضروری ہے کہ یزید جیسے فاسد اور فاسق کے چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تیسری بنیاد، کسی بھی انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ اس انقلاب کے لیے جن افراد کا انتخاب کیا جائے وہ بھی اچھے انسان ہونے چاہیے۔ ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کرتا چلوں، امام حسین نے انقلاب کربلا کے لیے جس گلدستے کا انتخاب کیا، اس گلدستے کا ہر پھول بے نظیر تھا، بالکل منفرد۔ کوئی قاری قرآن ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی معلم قرآن ہے، کوئی عابد شب زندہ دار ہے، کوئی بہترین حج میں جانے کے رہنمائی کرنے والا، عجیب قوم، عجیب افراد کو لے کر آئے ہیں۔ اور انفرادیت تو آپ ملاحظہ فرمائیں، آج یہ انصار امام حسین، یہ اصحاب امام حسین، کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کس قبیلے کے تھے، کس خاندان کے تھے، انہوں نے کیا کیا کام، آج کوئی نہیں پوچھتا۔ جو جاتا ہے السلام علیکہ یا انصار الحسین، سب امام حسین کا ناصر کہہ کے انہیں سلام کرتے ہیں۔ یہ انفرادیت صرف امام حسین کی ہے۔ جب تک کربلا نہیں آئے ہو تب تم اپنے قبیلے سے پہچانے جاؤ گے، اپنے خاندان سے پہچانے جاؤ گے، اپنے کاموں سے پہچانے جاؤ گے، لیکن جب حسین کی خدمت میں آ جاؤ گے اب سب ختم ہو گیا، اب بس ناصر حسین کہلاؤ گے۔ اور یہی چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہم بقیہ جگہوں کے اوپر اپنے خاندانوں سے پہچانے جائیں گے، لیکن جب امام حسین کے پرچم کے نیچے آ گئے تو اب امام حسین کے عزادار ہیں، اب ہماری شناخت ختم ہو گئی۔ یہ نہیں کہ بلندیوں پہ اسے بٹھایا جائے جو زیادہ پیسے والا ہے، جس کے اندر زیادہ بڑے خاندان والا ہو اس کو زیادہ عزت، نہیں۔ امام حسین کی فرش عزا سب کو برابری سکھاتی ہے۔ امام حسین نے جن افراد کا انتخاب کیا وہ بے نظیر افراد تھے۔ اور بس ایک آخری مرحلہ کہ جو امام حسین کے انتخاب کے لیے واقعاً بڑا اہم ہے، وہ چوتھی بنیاد۔ پہلی بنیاد کیا تھی؟ شخصیت عظیم ہونی چاہیے۔ دوسری بنیاد کیا تھی؟ وہ انسان کے جس کے خلاف انقلاب ہو رہا ہو اس کا مدعا، اس کے بارے میں لوگوں کو پوری مکمل جانکاری ہونی چاہیے۔ اور تیسری بنیاد یہ ہے کہ افراد محترم ہونے چاہیے۔ چوتھی بنیاد کیا ہے؟ سب سے اہم یہی ہے، اور یہ ساری تمہید اسی کے لیے تھی۔ اب یہاں سے پوری توجہ میں آپ کی چاہوں گا، سرکار سید الشہداء نے اس چوتھی بنیاد کے لیے کیا اہتمام کیا، میں اس کو پیش کروں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ سن لیجئے۔ دیکھیے، اس زمانے میں تاریخ لکھنے والے ہوتے تھے جن کو آپ اپنی زبان ہسٹورین کہہ سکتے ہیں، تاریخ نویس افراد۔ ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ کسی بھی جگہ پر موجود ہوں، جو کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس کے لیے کوئی موقع آ جائے تو جو کچھ ہو رہا ہو یہ بیان کریں۔ میدان کربلا میں تقریباً 13 ایسے افراد تھے کہ جو تاریخ نویس تھے،
13 افراد، انہی میں سے ایک حمید بن مسلم بھی ہے. اکثر مسائل میں آپ نے سنا ہوگا حمید بن مسلم نے یہ کہا، اور حمید یہ تاریخ نبی ہسٹورین تھا، میدان کربلا میں آیا تھا، اس کا کام کیا تھا؟ جو ہو رہا ہے لکھ دے. لیکن ایک اور فیکٹ ہے، آپ ماشاءاللہ سے جوان موجود ہیں، آپ لوگ کسی نہ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہوں گے. ریلائنس کمپنی میں کام کرنے والا، کیا اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی کمپنی کے بجائے ٹاٹا کمپنی کی تعریف کرے؟ نہیں ممکن ہے. ورنہ ہوگا کیا جو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، کھاتے ہماری ہو، اگلا کیا جملہ ہے؟ کھاتے دوسروں کی ہو ہی نہیں سکتا. جس کمپنی سے آپ کو سیلری مل رہی ہے اس کمپنی کی آپ کو تعریف کر رہا ہے. یہ جو 13 ہسٹورین میدان کربلا میں آئے تھے، یہ سب وہ تھے کہ جو یزید کے بیت المال سے اپنے گھروں میں چراغ جلا رہے تھے. اب انہیں کس کی تعریف کرنی تھی بتائیے آپ؟ ظاہر سی بات ہے، جہاں سے پیسہ آ رہا ہے وہیں تعریف جائے گی. اور اسی لیے یہی حمید بن مسلم، ہم لوگ چونکہ مسائل میں ذکر آتا ہے کبھی کبھی بڑی سمپیتھیز ہماری اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نہیں، بڑے اچھے جذبات اس کے لیے، کیا اچھا انسان، نہیں کچھ بھی نہیں. یہی حمید بن مسلم ہے جس نے شمر کی تعریف لکھی ہے. شمر کی تعریف لکھی ہے اس نے. کیوں؟ ظاہر ہے کہ اس کو پیسہ وہیں سے مل رہا، وہ تعریف وہاں نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان سب کی تعریف یزید کے لیے تھی، اور ان کی طرف سے جو تاریخ لکھی جا رہی تھی اس کا انداز یہ تھا کہ وہ تعریف کرتے ہوئے یزیدی لشکر کو بڑھائیں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسین کے لشکر کو کمزور بتائیں، اس کی کمزوریوں کو اجاگر کریں. کہ ان کا کام تھا. اور نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ شام یہ قافلہ بعد میں پہنچا ہے. ان تاریخ لکھنے والوں کی تاریخ شام پہلے پہنچی ہے. اور اب نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو تو کوئی مطلب نہیں ہے. یہ شام میں بلندیوں پر بیٹھنے والی عورتوں کا کیا تعلق ہے کربلا سے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. چونکہ انہیں خبر ملی ہے ان ہسٹورین سے، لہٰذا ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے، ان کے ہاتھوں میں آگ ہے، ان کی زبان کے اوپر خوشی کے جملے ہیں، ان کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ فرحتوں میں کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے یزید معاذ اللہ حق پر ہے، سامنے آنے والے معاذ اللہ باطل پہ ہیں. آپ نے محسوس فرمایا؟ یہ کام ہوتا تھا اس زمانے کے تاریخ لکھنے والوں کا. اب آپ انصاف سے بتائیے، جس شام میں یہ قافلہ داخل ہوا، پتھر کھائے، کتنی مصیبتیں برداشت کی اہل حرم نے، آگ برسائی گئی، ان کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے. کن لوگوں کی طرف سے؟ یزید کی فوج نے تو جو کیا خود ان عورتوں نے، ان مردوں نے، ان بچوں نے. وجہ کیا ہے؟ ان کو دشمنی ہے ان قافلے والوں سے، ان کی سمپتھیز ہیں، ان کی ہمدردیاں ہیں یزید کے ساتھ. لیکن اسی شام میں کچھ ہی دنوں کے بعد اچانک کیا ہوا؟ جن ہاتھوں میں پتھر تھے وہی ہاتھ سینے پہ ماتم کر رہے ہیں. جن زبانوں پر یزید کی تعریف تھی وہی زبانیں یا حسین کہہ رہی ہیں. جن آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی انہی آنکھوں میں امام حسین کے لیے گریہ اور ماتم ہے. یہ ہوا کیا؟ یہ انقلاب شام میں کیوں پیدا ہوا؟ وجہ یہی ہے، کل تک ان شام والوں نے تاریخ کو یزید کی طرف سے تاریخ لکھنے والوں سے سنا تھا، اور اب جب کچھ ہی دنوں کے درمیان ان بیویوں کی طرف سے حقیقت کو سن لیا تو اب نگاہیں بدل گئیں، جذبے بدل گئے، مزاج بدل گیا. حقیقت کو سن لینے کے بعد جو ابھی تک یزید ہیرو بنا ہوا تھا، اسی یزید کے خلاف سارے درباری کھڑے ہو رہے ہیں، سارے افراد کھڑے ہو رہے ہیں. اب آئیے میں لے کر چلوں، یہ امام حسین کی نگاہ انتخاب ہے. یہ چوتھی بنیاد کسی بھی انقلاب کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. وہ بنیاد کیا ہے؟ کسی بھی پیغام کی نشر و اشاعت. امام حسین نے اس نشر و اشاعت کے لیے جو اہتمام کیا، وہ اپنے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت اور بچوں کو لے کر امام حسین اس میدان کربلا میں آئے. میدان کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے، لیکن اب شہادت کے بعد ذمہ داری ان بیویوں کی ہے کہ دنیا کو حقیقت بتائیں، دنیا کو بتائیں کہ امام حسین کی مظلومیت کیا ہے، بتائیں کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. اور اس کے درمیان ایک بڑی اہم بات یہ ہے، جتنی زبان محترم ہوتی ہے
اتنا ہی پیغام بھی محترم بن جاتا ہے۔ ان سب کے درمیان سب سے زیادہ محترم زبان جناب زینب علیہ مقام کی تھی، امام حسین، اسی لیے سیدہ کی بیٹی کو ساتھ میں لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا دنیا نے اب جب پیغام جناب زینب سے سنا ہے، امام حسین کی حقانیت کو محسوس کیا ہے، اب آپ سمجھے یہ امام حسین مخدرات عصمت و طہارت کو لے کر نہیں آ رہے تھے، بلکہ نشر کربلا کا انتظام کر رہے تھے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ یہ امام حسین نے انتظام کیا ہے، اور اب آپ سنیں گے یہ امام حسین کے اس انتظام کی انفرادیت ہے۔ آپ کو کہیں یہ چیز نہیں ملے گی۔ جس انداز سے ان بیویوں نے مقتل امام حسین کو پہنچایا ہے وہ منفرد ہے، کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کام کیا ہے جناب زینب علیہ مقام نے، یہ کام کیا ہے ان بیویوں نے، یہ کام کیا ہے ان بچوں نے، اور سب سے نمایاں کردار ہے جناب زینب کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ جو مجمع سن رہا تھا وہ جناب زینب کو سن رہا تھا، وہ کوفہ ہو یا شام ہو، سب سے زیادہ۔ آج اگر جناب زینب نے کربلا کے پیغام کو نہ پہنچایا ہوتا تو جس طرح سے کل شام میں خوشیاں منائی گئی تھیں، معاذ اللہ ساری دنیا امام حسین کی شہادت پر خوش ہوتی۔ یہ کردار ہے جناب زینب کا، یہ عظمت ہے جناب زینب کی، اور یہ احسان ہے جناب زینب کا۔ اور اب جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے آج پورا اسلام بچا ہے تو امام حسین کی بنا پہ، کعبہ باقی ہے تو حسین کی بنا پہ، قبلہ باقی ہے تو حسین کی بنا پہ، قرآن باقی ہے تو حسین کی بنا پہ، رسالت باقی ہے تو حسین کی بنا پہ، اسلام باقی ہے تو حسین کی بنا پہ، شریعت باقی ہے تو حسین کی بنا پہ، سارے اسلامی مقدسات باقی ہیں تو حسین کی بنا پہ۔ اب جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، اگر سب کچھ بچا ہے تو حسین کی بنا پر، اور پیغام حسین بچا ہے تو زینب کی بنا پر۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بس میں آخری مرحلے تک آپ کو لے کے آ گیا، اور ایک اور مقصد تھا کہ جس مقصد کے لیے امام حسین اس میدان کربلا میں شہزادی کو لے کر آئے تھے، وہ مقصد کیا تھا سنیں گے آپ۔ اس مقصد تک پہنچنے سے پہلے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ دیکھیے ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے، ہم لوگ کسی بھی عمل کے ڈیوریشن کو دیکھتے ہیں، مدت کو دیکھتے ہیں، کتنی دیر کا عمل۔ اسی لیے کبھی کبھی باپ گھروں میں بیٹے کو ڈانٹتے ہیں اتنی جلدی نماز پڑھ لی، البتہ غلط ہے جلدی نماز، لیکن ہمارا مزاج بتا رہا ہوں، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں اتنی جلدی نماز۔ اور اسی لیے بہت زیادہ کچھ لوگ فخر کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے میں، ماشاءاللہ سے میں نے 5 قرآن ختم کیے۔ کیوں؟ زیادہ، ہمارے پاس مزاج جو ہے زیادہ کا ہے۔ اللہ عمل کی زیادتی کو نہیں دیکھتا، اس کی نگاہ میں کچھ اور ہے۔ وہ چیز کیا ہے میں اس کو مثال سے سمجھا دوں تاکہ ذہن جلدی سے متوجہ ہو جائیں۔ ہمارے علاقے میں جو افراد مثلا ہمارے فیضیاب صاحب رہ چکے ہیں، وہاں کے اوپر ڈونگری جب آپ آنے لگیے تو اس فری وے سے جب آپ آئیے گا تو ایک برج سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ یہ جو آپ برج سے اگر نیچے اتر، یا کہیں بھی آپ تصور کر لیں ایک برج ہو اور اس برج پر ایک بالکل لوڈڈ ٹرک ہے، اس لیے لوڈڈ کہہ رہا ہوں کہ اس کی سپیڈ خود بخود بے قابو ہو جاتی ہے، وہ پوری سپیڈ کے ساتھ اس بلندی سے نیچے کی طرف آ رہی ہے، اور ادھر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک 5 سال کا بچہ ہے کہ جو روڈ کراس کرنا چاہ رہا ہے۔ اچھا بچوں کا مزاج اپنا منفرد ہوتا ہے، ان کو نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا، سیدھے دیکھنا ہے، وہ تو دیکھ نہیں رہا ہے ایک ٹرک آ رہی ہے۔ یہ عجیب مزاج ہے، جو جتنا زیادہ عصمت سے قریب ہوتا ہے وہ اتنا صراط مستقیم پہ ہوتا ہے، وہ دیکھے گا نہیں دائیں بائیں، وہ سیدھا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے آپ جو کھڑے ہوئے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کریں گے؟ بچہ اگر بیچ روڈ پہ آ گیا، یہ لوڈڈ ٹرک اگر بریک لگائے گا بھی تو پہنچ جائے گا، یہ بچہ مر جائے گا۔ اب آپ استخارہ کریں گے، مولانا صاحب ذرا استخارہ کر دیجئے، بچہ گیا، آپ نجف اشرف پوچھوائیں گے کہ میں کیا کروں بچے کو بچاؤں؟ نہیں، پھر تو وقت گزر گیا، کیا کریں گے؟ بالکل آن دی اسپاٹ آپ کو فیصلہ کرنا ہے،
اور اس بچے کو آگے بڑھ کے بچا لینا ہے. یہی تو کریں گے آپ آگے بڑھے, جلدی سے بچے کو پیچھے کھینچا, ٹرک گزر گئی, بچہ بچ گیا. کتنی دیر کا عمل ہے؟ 10 منٹ کا, 1 منٹ کا نہیں, آدھے منٹ کا ہے. اور اب اگر اس بچے کے والد نے یہ سوچا کہ آپ کو کچھ انعام دیا جائے تو وہ کہے گا کہ آپ بتائیے کتنی دیر کا عمل تھا؟ 30 سیکنڈ کا عمل, 30 سیکنڈ کے لیے 30 روپے دے دیے جائیں. اچھا 300 دے دیں, حق ادا ہو جائے گا. اچھا 3000 دے دیں, حق ادا ہو گیا. کہا نہیں, ابھی فیصلہ نہ کرو بلکہ انتظار کرو. اب یہ بچہ 5 سال کا, کچھ دنوں کے بعد 15 سال کا ہوا. اس بچے نے نمازیں پڑھی, اس بچے نے روزہ رکھا. اب نماز وہ پڑھ رہا ہے, ثواب اسے بھی مل رہا ہے جس نے 5 سال میں بچایا تھا. یہ روزہ رکھ رہا ہے, ثواب اسے بھی مل رہا ہے جس نے 5 سال میں اسے بچایا تھا. یہ 35 سال کا ہوا, اس کے وہاں بھی ولادت ہوئی. اب یہ اولاد بھی بڑے ہو کے جتنی عبادتیں کرتی جائے گی وہ ثواب اس کو ملے گا. جب اس کے والد کو 5 سال کی عمر میں آپ نے بچایا تھا, اب آپ سمجھے جب تک وہ نسل باقی رہے گی اس کی عبادتوں کا ثواب اسے ملتا رہے گا. اب آپ ذرا سوچئے, میدان کربلا میں جناب زینب اولیاء مقام کو امام حسین کیوں لے کر آئے تھے؟ وجہ صرف یہ ہے, وقت کے امام کو بچانا جناب زینب کی ذمہ داری ہے. جلتے ہوئے خیمے سے شہزادی امام سجاد کو لے کر نہیں نکلی ہیں. اور اب یہ نہ سوچنا کہ امام سجاد کے باہر نکل آنے کے بعد پھر چوتھے امام کو جناب زینب نے بچایا ہے, بلکہ یہ دیکھو یہ امامت کب تک قائم رہنے والی ہے. جب تک یہ امامت قائم رہے گی شہزادی زینب کا اجر باقی رہے گا. صلوات بیٹے محمد وآل محمد. اور اسی لیے نگاہ پروردگار میں عمل کی مدت اہمیت نہیں رکھتی ہے, عمل کا اثر اہمیت رکھتا ہے. یہ ہمارے وہاں مولانا واقف ہیں, ہمارے وہاں عقائد کی بحث میں اس کی بڑی اہمیت ہے. عمل تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, سزا بہت بڑی ہوتی ہے. اگر برا عمل ہے, نیک عمل ہے, تھوڑی دیر کا ہے, ثواب بہت زیادہ. کیوں؟ اللہ عمل کے ڈیوریشن کو نہیں, ایفیکٹ کو دیکھتا ہے. اللہ عمل کی مدت کو نہیں, اس کے اثر کو دیکھتا ہے. اور اسی بنا پر جناب زینب اولیاء مقام کا وہ عظیم کردار میدان کربلا سے سامنے آیا جو تاریخ بشریت میں بے نظیر عمل ہے. قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا. جناب نذیر باقری صاحب, قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا, زینب بچا کے لائی ہے جلتے خیام سے. یہ عظیم کردار جناب زینب کا سامنے آیا. بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا. جناب زینب اس میدان کربلا میں اس انداز میں امام حسین کے پیغام کی حفاظت کر رہی ہیں کہ جو واقعاً جس کی کوئی مثال کائنات میں نہیں ہے. یہی حمید بن مسلم کے جس کا ذکر آیا, اس کا بیان کہ میں نے دیکھا کہ جس موقع کے اوپر خیموں میں آگ لگ چکی تھی, بیویاں بچوں کے ساتھ خیمے سے باہر نکل آئی تھیں, یہی وہ لمحہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے کہ جو بار بار جلتے ہوئے خیمے میں اندر داخل ہوتی ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد گھبرا کے باہر نکل آتی ہے, پھر داخل ہوتی ہے, پھر باہر نکل آتی ہیں. اب جو تیسری بار میں نے دیکھا کہ اس بیوی کے ہاتھوں کے اوپر ایک جوان ہے, اس کو لے کے شہزادی باہر نکل رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون؟ پتا چلا یہ علی کی شیر دل بیٹی زینب ہے کہ جو وقت کے امام سید سجاد کو بچا کے نکل رہی ہے. ہاں زاداروں, میدان کربلا میں زینب نے وہ عظیم خدمت انجام دی ہے, امامت کو بچایا ہے. یہ ماں سے زینب نے سیکھا تھا. کل مدینے میں جناب زہرا نے امیر المؤمنین کو بچایا تھا جب ظلمتوں کے اس اندھیرے میں, وہاں پر جب ظالموں کے درمیان امیر المؤمنین تھے, جناب زہرا نے اپنے شوہر کو بچایا تھا. اور آج میدان کربلا میں زینب بچا رہی ہیں. لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے, اے شہزادی زینب, آپ نے سید سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے تو بچا لیا, لیکن آپ بتائیں اے شہزادی اب امام کو کہاں پہ آپ لٹائیں گی؟ اس لیے کہ نہ کوئی خیمہ بچا, نہ کوئی بستر بچا, جلتی ہوئی ریت کے اوپر لا کے امام سجاد کو لٹا دیا.
ہائے رے زینب کی مظلومی، آج زینب کے پاس کوئی چادر بھی نہیں ہے کہ زمین پہ بچھا کر سید سجاد کو لٹا سکے۔ ہاں ایک اور ذمہ داری جناب زینب نے اس میدان کربلا میں انجام دی ہے، سید سجاد کو خیمے سے باہر لے کے آ چکی ہیں، لیکن عجیب موقع ہے، اچانک جناب زینب کو خبر ملتی ہے میدان کربلا میں امام حسین کے جسم اطہر پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ عزیزانو یہ بڑا عجیب لمحہ تھا، بہن کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ زینب دوڑتی ہوئی میدان کربلا میں گودال قتل گاہ میں داخل ہوئی، عجیب منظر دیکھا، سارے جنازوں کو یکجا کر لیا گیا ہے، لیکن جناب حبیب کے قبیلے والے آئے، آواز دیتے ہیں حبیب میری آبرو اور عزت ہے، لہٰذا ہم حبیب کے جنازے کے اوپر گھوڑے دوڑانے نہیں دیں گے۔ اور کے قبیلے والے آئے، اور کا جنازہ چلا گیا، زہیر ابن قین کے قبیلے والے آئے، زہیر ابن قین کے قافلے والے، وہ قبیلے والے جنازہ لے کے چلے گئے، ایک ایک کر کے سب کا جنازہ جا رہا ہے، لیکن رسول کے بیٹے فاطمہ کے لاڈلے حسین کا جنازہ میدان کربلا میں اکیلا موجود ہے۔ اور اب جو گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا، زہرا کی لاڈلی زینب گھوڑوں کے سنوں سے لپٹ کے آواز دے رہی تھی، اے قوم اشقیاء، یہ میرا ماجایا حسین ہے، اس کے جسم پہ گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ لیکن کون شہزادی کی آواز سنتا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، زینب آواز دیتی رہی اور حسین کا جسم پامال ہو گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار یہ تاریخیں جو غم کی تاریخیں ہیں، ان سب کی تعزیت و تسلیت ہمارے امام کی بارگاہ میں پیش فرما۔ پروردگار جن دو مرحومین کے سال ثواب کی مجلس سے ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، ان دونوں مرحومین کو اہل بیت اطہار کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار ان دونوں مرحومین کی ارواح کو کربلائے معلیٰ میں مستقر فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو اپنے تمام مرحومین کے لیے سال ثواب کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ان بدلتے ہوئے حالات میں تمام مؤمنین کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو اہل بیت اطہار بالخصوص امیر المؤمنین کی ولایت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کو اور ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار کا خادم قرار فرما۔ پروردگار دین کے خدمت گزار جہاں جس لباس میں بھی ہیں ان سبھی کی تائید و مدد و نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ سبھی حضرات ایک دفعہ پھر سے سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومین کے ارواح کو ایثار فرما۔